Hafizullah Niazi Saab, Hamad Hassan Saab and Nasrullah Malik Saab, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you Niazi Saab. कहा जा रहा था कि नहीं बनेंगे वज़ीर आला, अभी भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जो तकरीर थी वो म्यूटिनी के दायरे में आती है, कोई ख़ास खुश नहीं है वफाक। आपके ख्याल से ये इतना ही आसान है या आगे मुश्किलात होंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये जो बातें उन्होंने की हैं, क्या अली अमीन गंडापुर ने इससे ज़्यादा सख्त बातें नहीं की? अब ये तहरीक साहब में दूसरा बंदा इमरान खान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास हर एक बैगेज है, और ये बैगेज चाहे कैसा छोटा है बड़ा है, भुट्टो का और इमरान खान का कोई बैगेज नहीं होगा, लेकिन उनमें एक और क्वालिटी थी, अल्लाह ने उनको गैर मामूली क्वालिटी दी है कि उसको टॉकिंग पॉइंट बना दिया है। मतलब इमरान खान साहब से जो गलती हुई हैं ज़िंदगी के अंदर, ज़ाती या इज्तमाई, किसी और सियासतदान से वो करवा के दिखा दें और उससे सियासत करवा लें, ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि ये सोहेल अफरीदी साहब हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर ये कंप्लायंट नहीं है तो फिर इनकी शेल्फ लाइफ जो है 2 महीने से ज़्यादा नहीं है। बाकी ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें अली अमीन गंडापुर कर चुके हैं। ये ज़रूरी है कि आज उनके पैकेज में ही है। वो ये आते ही कह रहे हैं, इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी लिमिटेशन क्या है कि पर्ची से तो नहीं बने, लेकिन इश्क इमरान के लिए वो अपने आप में जिंदगी वक्फ कर देंगे। भाई इश्क का मतलब तो होता है जुनून, और जुनून का मतलब ये होता है कि आपको फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, फिर आप वज़ीर आला नहीं बनते, आप सहराओं में फिरते हैं और फिर जिंदगी जो है मजनू की तरह इश्क के अंदर सफ कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे कोई इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लगती, लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी खौफनाक है और ख़तरनाक है, और उसका ताल्लुक सोहेल अफरीदी से नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि जब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बनाया था तो 100% ये सामने उसके पेश नज़र ये था कि वो जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मामला फहमी करेंगे और उनके दरमियान में एक ब्रिज का काम करेंगे और मामला कराएंगे। जब अली अमीन गंडापुर को निकाला है तो उसकी ये वजह नहीं है कि वो बेचारे को इमरान खान उन्हें कहता कि जी आप ये करो और वो ना करते, या जिस तरीके से वो जो है वो जो कहना चाहिए अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउस, वो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले ये भी करते रहेंगे। तो उन्होंने उसको हटा के एक मैसेज दिया 5-6 महीने पहले, या कम से कम 4-5 महीने पहले कमो पेश, अगर आप देख लें, अगर आप लोगों को ज्यादा टाइम लाइन होगी, कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो 2022 के बाद पहली दफा सख्त हुआ है। आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, आपको जल्द जो है अगर फौजी ट्रायल उनका नजर होता नजर आए तो कोई हैरत अचंभे की बात नहीं होगी। मैं तो खैर 2-4 दफा पहले इसको लिख चुका हूँ, साफ तौर पे भी और इशारतन भी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। हमाद हसन साहब, आपने ट्वीट की थी कि नहीं बनने जा रहे वज़ीर आला, उसके बाद आपने बाद में फिर ये भी कह दिया कि उनको किस तरीके से बरतरी हासिल हुई, असम्बली के अंदर उन्हें वाज़ेह मैंडेट हासिल है और फितरी तौर पर वज़ारत आला उन्हीं का हक है। PTI पहली बार गालिब गलोच से निकलकर सियासी राब्ते की तरफ बढ़ी और तमाम मुखालिफ जमातों से जमहूरी अंदाज में मुकालमा किया। अपोजिशन की तरफ से भी ANP ने डिसाइड किया कि हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होते ज़्यादा, जो लग रहा था कि लोग होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के वो भी नहीं आए। सो रीज़न क्या हुई? क्या जो एक अंदाज़ा लगाया हुआ था अपोजिशन ने वो पूरा नहीं हुआ, PTI के लोग ही नहीं टूटे, या मसलहतन अभी ये डिसीजन हुआ है? देखिए फरिया, कुछ चीज़ें PTI के हक़ में जा रही हैं, लेकिन जो उनकी मुखालिफत में जा रही है वो PTI की अपनी हमाकत की वजह से जा रही है। यानी यहाँ पर आप हैं, मैं हूँ, नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, हम में से कोई भी इसकी हमायत नहीं करेगा कि मैंडेट वालों का हक़ छीन ले। यानी हम सब कहेंगे कि उनका मैंडेट है, उनको दे दे, और हम कह रहे हैं। अब मामला कहाँ से आ रहा है? उनके पास मैंडेट मौजूद है, उनको आवाम ने वोट दिया है, असम्बली के अंदर उनकी अक्सरियत मौजूद है, ये एक प्लस पॉइंट है PTI का। दूसरा प्लस पॉइंट उनका ये है कि हमेशा गालम गलोच करते थे, मुखालिफिन पर तंज़ तशनीह करते थे, उनको गालम गलोच करते थे। लेकिन पहली बार PTI निकली और उसी गवर्नर से जिसने इस्तीफ़ा को रोका हुआ है, उसी गवर्नर से भी मिलने गई, उसी एमल वली से भी मिलने गई जिसको इमरान खान ने 4 सद्दे में खड़े होकर गालियां दी थी, उसी मौलाना फजल रहमान के जमात से भी मिलने गए, अमीर मकाम साहब से सबसे मकालिमा किया, ये भी प्लस पॉइंट है।
اب معاملہ کہاں ہے؟ یعنی مینڈیٹ بھی حاصل ہے، اسمبلی کے اندر اکثریت بھی حاصل ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی ہم تائید کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن معاملہ کہاں آ رہا ہے؟ معاملہ یہیں پہ آ رہا ہے کہ ہر سٹیٹ کا ایک نیریٹیو ہوتا ہے، ایک بیانیہ ہوتا ہے، تمام جماعتیں اس سے اختلاف کر سکتی ہیں، اپنے تجاویز دیتی ہیں، اپنے سجیشنز دیتی ہیں، پروپوزلز دیتی ہیں، لیکن اس سٹیٹ کے مخالف نہیں آتی۔ یہاں پر معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سٹیٹ کے نیریٹیو کے بالکل مقابل آ گئے ہیں۔ مقابل کہاں پہ آ گئے؟ مقابل یہاں پہ آ گئے کہ وہ دہشت گرد، وہ ٹیررسٹ جس نے اس ملک کی ناک میں دم کر رکھا ہے، جس نے نہ سویلین کو چھوڑا نہ پولیس کو چھوڑا، اور گزشتہ 15-20 سال سے ہم بھگت رہے ہیں۔ 15-20 دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اسٹیٹ نے کہ بھائی اسلحہ پھینک دے، اسٹیٹ ریٹ کو مان لے، لیکن کیا ایک بھی مذاکرات کا فائدہ ہوا؟ 2014 میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی، اس نے جا کر ہنگو میں مذاکرات کیے، وزیرستان میں مذاکرات کیے، وہ سلسلہ آتے آتے اسحاق ڈار صاحب اور صادق خان صاحب تک آ گیا، انہوں نے بھی جا کر منتیں کی کہ اسلحہ پھینک دے، ٹیررسٹ کیمپ ختم کرے، لیکن ختم نہیں کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، ہم ماریں گے۔ اب پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرے، او بھائی ان کے ساتھ 20 مرتبہ مذاکرات ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بات عمران خان کر رہی ہے وہ زمینی حقائق کے بالکل مختلف ہے۔ یعنی آپ مذاکرات کریں گے، آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے، حافظ گل بہادر آپ کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے آپس میں متصادم ہے، ان سے مذاکرات کریں گے، داعش مقابلے میں کھڑے ہو ان کے ساتھ کریں گے، القاعدہ مخالفت میں آ جائے گا، ان کے ساتھ کریں گے، احرار والے آ جائیں گے، یعنی وہاں تو بہت سارے گروپس ہیں اور وہ اپنے اپنے ٹیررسٹ کیمپ چلا رہے ہیں۔ ایک زمینی حقائق یہ ہے، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، وہ تو باقاعدہ اس جنگ کا حصہ ہے۔ اب قطر واحد ملک ہے جہاں پر طالبان کا دفتر ہے، سہیل شاہین ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں۔ قطر نے بھی ڈانٹ پلائی ہے کہ آپ نے پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا، آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ تو اس وقت تو وہ افغانستان جس کو پہلے دنیا ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، وہاں پر انڈیا نے اپنے پراکسیز اتارے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جا کر پاکستان میں دہشت گردی کریں۔ پوری دنیا کو معلوم ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنی ہے۔ تو آپ تو اسٹیٹ نیریٹو کے مقابل آ رہے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ نیریٹو کے مقابل آئیں گے تو پھر مینڈیٹ اہم ہے یا سٹیٹ اہم ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت ڈیٹیل میں بالکل آپ نے کلیئر کر کے بتایا نصر الملک صاحب۔ سوال یہی ہے کہ یہ جو کلیش ہے یہ کوئی ایک بیسک معاملات کا نہیں ہے، کوئی اپنے ریسورس کا نہیں ہے، یہ کلیش آپ کی ایگزسٹنس کا بھی ہے، یہ کلیش آپ کی ایڈیالوجی کا بھی ہے، اسٹیٹ ورسز ون پولیٹیکل پارٹی نظر آتا ہے یہ انفارچونیٹلی۔ تو یہ سسٹین کیسے کرے گا؟ شکریہ فریاد۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب نے یہ جو کے پی کے اندر تبدیلی لے کر آئے، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ ریاستی اداروں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ان سے بات چیت کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کو بھی انہوں نے انگیج کیا تھا کہ بھائی میری رہائی کے لیے آپ اقدامات کریں، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کوششیں بھی کی کسی نہ کسی طریقے سے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی راستہ نکل پائے۔ اب جو ہے فوری طور پہ انہوں نے اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ان سے زیادہ جذباتی تقاریر کریں گے، ان سے زیادہ چیلنج کریں گے ریاستی اداروں کو، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہاں پہ کوئی ڈائلاگ کا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کی حیثیت سے وفاقی حکومت کے ساتھ بات چیت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کا آغاز ہو سکے۔ رہی بات کہ جس کا اعلان انہوں نے آج کیا، وہ جذباتی قسم کی تقاریر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب وہ یہ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز نہیں ہو رہے تھے، انتخاب نہیں ہوا تھا، انہیں ایک جو ہے وہ ایک ایسا مقرر شمار کیا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ چیلنج کرنا، بڑکیں لگانا، جو علی مین گنڈا پور صاحب بھی کسی حد تک کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صوبے کے اندر دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی خیبر پختونخوا کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف ہے، خیبر پختونخوا کی کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، وہاں کی عوام کے خلاف ہے، معصوم شہریوں کے خلاف ہے، اور اس کو بھی روکنا یہاں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
وہاں وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو ایک بات تو جو حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہی، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ اسی طریقے سے تعاون کریں گے آپریشن کے حوالے سے، ریاستی احکامات کے حوالے سے، جس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب کرتے رہے ہیں. البتہ ان سے زیادہ جذباتی تقاریر کریں گے، اور وہ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے کہ شاید وہ بڑی احتجاجی سیاست میں میدان میں اتریں. اور انہوں نے آج کہا بھی کہ میرا ایکسپیرینس ہی احتجاجی سیاست کا ہے. بھائی آپ کی احتجاجی سیاست صوبے کے اندر آپ کریں گے جہاں کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، تو عوام آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اگر آپ احتجاجی تحریک نہیں چلا پاتے تو خیبر پختونخوا کی احتجاجی تحریک عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں لا سکتی. اسی طریقے سے نہ یہ آپریشن روک پائیں گے. آپریشن بھی ہوگا، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کے لیے وفاق دباؤ ڈالتا رہے گا، کیونکہ دہشت گردی کی بنیاد پہ خیبر پختونخوا کی حکومت مفلوج ہو چکی ہے. تھانے ان کو بند کرنے پڑتے ہیں، پولیس پٹرولنگ کر نہیں پاتی ہے. ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی جو اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس ہے وہ ڈی مورلائز ہے. فوج نے جا کے قربانیاں دینے شروع کی ہیں. آپ مجھے بتائیے، فوج اور پولیس کے علاوہ وہاں دہشت گردی سے کون لڑ رہا ہے؟ کیا جناب چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس خود اٹھ کے جا کے دہشت گردی کو روک پائیں گے؟ اور دوسری بات جو ہے، اس وقت نہ ان کے بس میں ہے کہ وہ فوج کی مدد کے بغیر کوئی ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صوبائی حکومت کر سکے. الٹیمیٹلی ان کو وفاق کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. ہاں، بڑھ کے آپ اور میں سنتے رہیں گے، ٹی وی پروگرامز ہوتے رہیں گے، اور یہ بڑے اچھے بچوں کی طرح ریاست کی جو وفاق کی پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کو اڈاپٹ کریں گے. کیونکہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو ہماری ریاستی پالیسی ہے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا.